بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز ساتھیوں، بیماری ہی کے تعلق سے کچھ مسائل اور ہیں جن کو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بیماری سے ریلیٹڈ یا اس سے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو سخت بھوک لگ جائے یا سخت پیاس لگ جائے اور اس آدمی کو اپنی جان کے جانے کا اندیشہ ہو، یا اگر جان نہ جائے تو وہ آدمی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے گا یا اس کے جسم کے کسی حصے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اگر یہ چیز ہو، اس چیز کا غالب گمان ہو، صرف وہم کی بنیاد پر نہیں، اگر روزہ نہیں توڑے گا تو پھر یہ چیز ہو سکتی ہے، ہو سکنے کی بنیاد پر نہیں بلکہ غالب گمان اگر ہے کہ اگر اس نے روزہ نہیں توڑا تو یہ چیز ہو جائے گی، اس کے جان کے جانے کا اندیشہ ہے یا اس کے جسم کے کسی اعضاء کو تکلیف پہنچ سکتی ہے یا وہ اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھے گا، اگر اس طرح کی چیز ہے تو انسان روزے کو توڑ دے گا اور بعد میں قضا کرے گا۔ اسی طریقے سے جو لوگ مشقت والا کام کرتے ہیں، دھوپ میں کام کرتے ہیں، باہر کام کرتے ہیں، جن کا کام مشقت بھرا ہوا ہوتا ہے، بوجھ اٹھانے کا کام کرتے ہیں، اس طرح کا کام جن لوگوں کا ہے ان لوگوں کے لیے روزہ توڑنا یوں ہی جائز نہیں۔ اگر وہ اس کام کو چھوڑ سکتے ہیں یا اس کام کو دن کے بجائے رات میں منتقل کر سکتے ہیں ان کو ایسا کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں اور اگر وہ روزہ رکھ رہے ہیں اور روزہ رکھنے کی صورت میں اگر انہیں اپنے نفس کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے تو ایسے لوگ روزہ توڑ دیں گے اور روزے کی قضا کریں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ پہلے سے ہی روزہ توڑنے کی نیت کر لیں گے، سحری نہیں کھائیں گے اور روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ وہ لوگ سحری کھائیں گے، روزہ رکھیں گے، دن کے کسی حصے میں اگر ان کو ایسا لگا کہ پریشانی بڑھ جائے گی دھوپ کی وجہ سے یا ہمارے سخت محنت کی وجہ سے ہماری جان کے جانے کا اندیشہ ہے یا ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس حالت میں وہ یہاں روزے کو توڑیں گے، پہلے سے وہ روزے کو توڑیں گے نہیں۔ اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں، ہمارے معاشرے میں بہت سارے طلبہ جب امتحان کا زمانہ آتا ہے تو وہ روزہ توڑ دیتے ہیں، جبکہ امتحان کی تیاری کرنا، امتحان کے لیے محنت کرنا یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر روزے کو توڑا جا سکے، یا امتحان کی تیاری کے لیے روزے کو توڑنا یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ چیز روزے کو توڑنے کے لیے عذر نہیں بن سکتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، مریض کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مریض کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک مریض وہ ہوتا ہے جو بیمار ہوا، بیماری بڑی ہے لیکن اس بیماری سے انسان کو شفا پانے کی امید ہے، اگر اس طرح کی بیماری ہے کہ اس کو شفا ملنے کی امید ہے، وہ انسان کیا کرے گا؟ رمضان میں روزوں کو توڑ دے گا، پھر جب وہ انسان بیماری سے شفا یاب ہو جائے گا، بیماری سے اس کو صحت مل جائے گی، وہ انسان ان روزوں کی قضا کر لے گا۔ ایسے انسان کی طرف سے جس کو شفا کی امید ہے، جس کے بارے میں ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ آدمی شفا یاب ہو جائے گا، اس کی طرف سے مسکین کو کھلانا یہ چیز کافی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی مریض ایسا ہے جو لمبی بیماری مبتلا ہے، یعنی جس کے شفا کی امید نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو کئی سالوں تک اس بیماری میں مبتلا رہنا ہوگا، تو ایسے شخص کی طرف سے، یا کوئی آدمی بوڑھا ہو چکا ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، تو ایسا آدمی روزہ توڑ دے گا اور ایسے آدمی کی طرف سے ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا یا اس کی طرف سے آدھا سا غلہ فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی بیمار ہوا، اور میں نے کہا ایک بیماری ایسی ہوتی ہے جس سے شفا کی امید ہوتی ہے، تو ایک آدمی بیمار ہوا اور بیماری کے بعد اس کو شفا مل گئی، اور وہ آدمی جو بعد میں اس کو جب شفا مل گئی تو وہ روزہ رکھنے پر قادر تھا، لیکن کسی سبب کی بنیاد پر وہ آدمی روزے کی قضا نہیں کر سکا اور اس دنیا سے چلا گیا، اس کی موت ہو گئی، تو اس کے مال سے ہر دن کے بدلے میں جو روزہ اس نے چھوڑا تھا اور اس کے اندر بعد میں شفا یاب ہونے کے بعد میں روزہ رکھنے کی طاقت تھی، تو ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا، یا اس کے مال سے ہر دن کے بدلے میں آدھا سا کسی مسکین کو دیا جائے گا۔ یا اگر اس کے اقارب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ جو اس کے اوپر روزے کی قضا ہے ہم اس کو پورا کر دیں، تو اس روزے کی قضا بھی اس کے اقارب کی طرف سے کی جا سکتی ہے۔ میرے اسلام میں اس طرح ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ وہ آدمی جو بوڑھا ہو چکا ہے، کافی بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کی قوت ختم ہو چکی ہے، اب اس کے بارے میں یہ امید نہیں ہے کہ وہ آدمی مضبوط ہوگا، طاقتور ہوگا یا وہ بعد میں روزہ رکھ سکے گا، تو ایسے آدمی کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے، اور ایسے آدمی کی طرف سے ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا، یا جیسا کہ میں نے کہا ہر دن کے بدلے میں آدھا سا غلہ فقیر و مسکین میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ایک چیز یہ ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر بوڑھا آدمی جو ہے، وہ آدمی اگر کافی بوڑھا ہو چکا ہے، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اب وہ کسی چیز کے درمیان فرق نہیں کر پا رہا ہے، اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے، تو اگر اس طرح سے ہو گیا ہے انسان، اس کے اندر کسی چیز کی تمیز نہیں باقی بچی ہے، تو ایسے آدمی کے اوپر نہ تو روزہ ہے اور نہ ہی ایسے آدمی پر مسکین کو کھانا کھلانا، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ آدمی روزہ توڑ دے گا، نہ تو اس کو مسکین کو کھانا کھلانا ہے، نہ اس کو کوئی کفارہ ادا کرنا ہے۔ یہ مریض کے تعلق سے چند مسائل تھے۔ اللہ رب العالمین
العالمین ہم سب کو دین کے حکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔